غسل کا طریقہ یہی ہوتا ہے، اگر غسل جنابت ہے تو پہلے اپنے نچلے حصے کو اچھی طرح دھو لیں، استنجا کر لیں، پھر باقاعدہ جیسے وضو کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں، اور اگر موقع ہے غرغرہ بھی کر لیں، ناک میں پانی بھی دیں، پھر سر سے لے کر بدن پاؤں تک کوئی ذرے کے برابر بھی جگہ خالی نہ رہے، پانی بہا دیں، غسل ہو گیا۔ اگر پہلے وضو کی بھی نیت کر لیں انشاءاللہ وضو بھی ہو گیا۔ غسل میں آنکھ، کان، ناک، شرمگاہ کے اندر دھونا، اندر اگر انگلی داخل کر سکتے ہو آنکھ میں تو ضرور کرو۔ کیا خیال ہے آپ؟ بے وقوفی نہ کیا کرو، بس پانی مارتے ہیں، جتنا چلا گیا چلا گیا۔ ناک میں پانی دینا ضروری ہے، کان کا مسح ضروری ہے، شرمگاہ میں بس انگلی پھیر دی، اتنا ہو گیا تاکہ صاف ہو جائے، پانی پہنچ جائے بس۔ کیونکہ یاد رکھو غسل کے اندر 3 فرض ہیں، یہ یاد رکھو۔ ایک فرض جو ہے غسل میں وہ ہے کلی کرنا، دوسرا فرض یہ ہے کہ ناک میں پانی دے اچھی طرح یہاں تک آ جائے، اور تیسرا فرض یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ایک بال کے برابر بھی جگہ نہ ہو جو خالی رہ جائے، جہاں پانی نہ پہنچے۔ بس یہ 3 چیزیں ہیں غسل میں، ان کو یاد رکھ لو، عورت ہے یا مرد ہے۔ باقی یہ ہے کہ جہاں تک آدمی کی وسعت میں، اب آنکھ کے اندر ہم کیسے انگلی ڈال کے پانی پہنچائیں گے؟ تو انشاءاللہ جلدی اندھا ہو جائے گا، 2-4 نمازیں مشکل سے نصیب ہوں گی۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ تم آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھ جاؤ جب چہرہ دھو رہے ہو، بس تاکہ جتنا جانا ہے پانی چلا گیا، اور پھر بھی آدمی آئے صاف کرتا ہے، منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہے، صاف سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اچھا چلو، عورت تو شرمگاہ میں انگلی ڈال لیں، مرد کیسے ڈالے گا؟ وہ بھی احلیل کے اندر انگلی ڈالے گا؟ اللہ کے بندے ایسی باریکیوں میں نہ پڑا کریں۔ بس الحمدللہ جتنی تک توفیق ہے، عورتیں بھی استنجا کرتی ہیں، بدن صاف کرتی ہیں، اندر کپاس رکھتی ہیں، خون کا انتظار کرتی ہیں، پاکیزگی کا لحاظ سب کو سمجھتی ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ والدہ کے پاؤں دھو کے پینا چاہیے، بالکل نہیں پینا چاہیے۔ والدہ کے پاؤں پہ گندگی لگے گی، وہ بھی دھو کے پی جاؤ گے؟ یہ کیا ہے؟ ایک عقیدت ہے کہ پاؤں دھو کے پیتا ہوں جی، کہنا نہیں مانتا، کہنا بیوی کا مانتا ہے، پاؤں جو ہے وہ ماں کے دھو کے پیتا ہے۔